آگے چلتے ہیں. بلیک میجک کی آخری پیک فارم جو ہے کالا جادو جو میں نے چھوڑا وہاں پہ. سائنس میں شر النفاثات فی العقد جو ایسے عامل ہیں کہ جو اپنی سائنس کو مختلف طریقے ہیں اس کو پکانے کے. ہندوؤں کے الگ ہیں, عیسائیوں کے الگ ہیں, یہودیوں کے الگ ہیں, بدھسٹ کے الگ ہیں, ایتھیسٹ کے الگ ہیں, مسلمانوں کے بھی الگ ہیں. ہمارے جتنے جادوگر ہیں وہ سارے شاہ کے نام سے آتے ہیں. مسلمانوں کے میں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے الگ ہیں. یہ سارے اپنے اس علم یعنی سائنس کو جس طریقے سے بھی لیتے ہیں, ان کا اسکول آف تھاٹ کہیں سے بھی ہے. اس کی بیسس ایک ہے قرآن میں بتائی ہے کہ بلیک میجک کی پیک فارم جو کالا جادو کر سکتا ہے, کہ قرآن تسلیم کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. بس یہ ہے کالا جادو. صرف وسوسہ کریٹ کرتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک سائنس ہے کہ جو پورا اس کو اپنے اسکول آف تھاٹ سے لے کے پکاتا ہے, اسے اس کا عامل بنتا ہے, اور پھر وہ دوسرے وکٹم کو جسے وہ وکٹم کرتا ہے معمول بناتا ہے. یہ پوری ایک آرٹ آف سائنس ہے. شاید میں اب اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے نہ پرفارم کر سکوں نہ بتا سکوں. ہاں, آپ سے کچھ سمجھنا چاہے تو یہ ڈیٹیل میں حاضر ہوں, لیکن آج محفل میں مجھے ٹائم بہت مختصر دیا گیا, شاید میں پول کھیل رہا ہوں. آپ کے لیے ایک گھنٹہ رکھا ہے, میں شاید زیادہ لے رہا ہوں, لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سائنس ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ اس میں اگر حقیقت ہے تو امریکہ باہر لاکھوں ڈالر نہ خرچے, وہ آپ سمجھ گئے ساری. بلیک میجک میں یہ ایک پیک فارم ہے, وسوسہ کریٹر. Camouflaging in the mind, error in the mind. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پوری سائنس ہے کہ ادھر ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہے جس میں ان آؤٹ آواز جا رہی ہے, اور ہم رہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں. اب یہ میں سائنس کی بات شروع کر کے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا ہے, لیکن اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو بعد میں اس سے بیٹھ جائیں گے, لیکن ابھی آپ اس کو صرف اتنا سمجھیں کہ یہ حقیقت کوئی اس سے زیادہ چیز نہیں ہے. میں بہن تو ہو سکتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ میں باقی سارا کچھ خود اپنے ساتھ خود کرتا ہوں. اب میں ایک مثال دوں گا, بات کو سمجھ جائیں. آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, دفتر میں ہیں, گھر میں. اب اگر آپ کے ساتھ شرارت کرنا چاہتا ہے, وسوسہ کیسے آتا ہے کہ ایک ساتھ دوں گا, بات کو آپ سمجھ میں. ایک صاحب آپ کو آ کے کہتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اجی ٹھیک ہوں. کیا ہوا؟ آپ کا رنگ اتنا زیادہ پیلا ہوا ہے. وسوسے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ آپ قریب ہو جائیں بات کو سمجھنے میں, میں ایک مثال سے آپ کو قریب لا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں, آپ دیکھیں آئینہ دیکھیں, آپ چیک کر رہے ہیں, اور نہیں یار کوئی گالا نہیں ہے. اب وہ چلے گئے صاحب, آپ نے کیا کرنا ہے؟ چھپ کے آئینہ تو دیکھنا ہے. اب اگر اس میں اور وہ کہہ دیں اب کیا ہوگا؟ اب تو ان کے جانور کے پاس جانا ہے. یہ ہے وسوسے کی ایک بالکل معمولی سی مثال, جس سے میں آپ کو قریب لانا چاہ رہا تھا اس بات کے کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے. اب یہ تو ظاہر ہوا نا
یہ ظاہر میں ہوا. کسی نے آ کر آپ کو کہا کہ آپ کا رنگ نیلا ہے. سپوز اگر آپ کو ایک خیال آیا اور وہ خیال آپ کو جڑ پکڑ لیا، یہ وہ وسوسہ ہے جو کہ یوسوس فی صدور الناس کہلاتا ہے. اور اس کے پیچھے شر فساد کی لوکات والے اعمال ہیں. یہاں تک آپ بات سمجھے. جادو، ٹرک میجک، کیمیکل یوزر، علوم یوزر اور بلیک میجک، یہ ہے جادو کی مختصر تاریخ، مختصر کہانی اور مختصر وضاحت جو میں کر پایا اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے. جادو کو یہاں روک کے آگے چلتے. جادو کو یہاں روک کے آگے چلتے ہیں. وہ جو ہم نے جنات کے بارے میں بات، اگر آپ چاہتے ہیں آگے چلیں، نہیں تو اگر آپ کے یہاں پر کوئی بات ہے تو پھر اس کو دیکھ لیتے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی ماشاء اللہ. جب رحمان صاحب نے کہا کہ 15 منٹ ہے، جزاک اللہ، یہ ٹھیک ہے، کافی ہے 15 بڑی چیز ہے. اللہ سمجھ دے تو 15 منٹ بڑی چیز ہے، نہ سمجھ دے تو 15 سال بھی. اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہنوں کو کھولے کہ ہم شرک کے ہر پہلو کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس سے پاک کرے، تاکہ جب موت آئے تو ہم اللہ کے ان انعامات کے حقدار ہوں کہ جو وہ اپنے بندوں کے لیے بھجواتا ہے انہیں بلانے کے لیے. یہی سمجھنا ہے. جنات اللہ کی مخلوق اور انکار کفر ہے. اچھا میں جادو کو کمپلیٹ کر دوں. جنات جادو کے بارے میں شریعت کے احکامات بتاتا دوں. جادو کفر ہے، برحق نہیں ہے. کیا ہے؟ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور جادوگری کے سودے کا خرید و فروخت کرنے والے کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جزاک اللہ. یہ احکامات ہیں. جادو کفر ہے، جادوگر کی سزا، جادوگر مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے. اور جادوگری کے سودے خریداروں کے لیے ولد سما شروبی، برا سودا کار ہے، برا سودا ہے. اور کاش کہ یہ جانتے کہ یہ کون سا سودا اور آخرت کو کیسے خراب کرتا ہے. یہ ساری بات قرآن میں احادیث مبارکہ میں حدث الساحر ضرب بالسیف، جادوگر کی سزا تلوار سے اس کا قتل ہے. یہ ساری بات قرآن سنت ہے آپ کے سامنے. یہ یہاں کمپلیٹ ہو جائے. اس کے احکامات بھی آپ کو بتا دیے تاکہ یہ ساری بات آپ پر واضح ہو جائے. اب جنات کو شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. جنات اللہ کی مخلوق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنات کا بحیثیت مخلوق انکار کرنا کیا ہے؟ کفر. جنات اللہ کی مخلوق ہیں، اس دنیا میں آباد ہیں اور اپنے اعمال کے لیے اللہ کے ہاں مسئول ہیں. ان کے ہاں بھی زن و مرد ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی طبعی عمریں ہیں اور وہ گزار کر اس دنیا سے جاتے ہیں. ان کے ہاں بھی اپنے اعمال ہیں اور ان کے ہاں بھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. ان کے ہاں بھی نیک ہیں، ان کے ہاں بھی برے ہیں، ان کے ہاں بھی مسلمان ہیں، ان کے ہاں بھی کافر ہیں، ان کے ہاں بھی مختلف مذاہب ہیں. پوری دنیا ہے جو ان کی آباد ہے. عین ممکن ہے، میری اس بات کو پورے یقین اور اس کے ساتھ سمجھیے گا، لیکن میری بات میں صرف آپ کو ایک اندازے سے بات کر رہا ہوں. عین ممکن ہے کہ اس حال میں آپ سے زیادہ جنات بھی تشریف فرما ہوں. عین ممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں انہیں دیکھتا ہوں، ایسی کوئی بات میں نہیں کر رہا. عین ممکن ہے کہ اس حال میں آپ سے زیادہ جنات بھی تشریف فرما ہوں، اور عین ممکن ہے کہ نہ ہو. یہ ممکنات میں سے ہے کیونکہ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ آباد ہیں، اوپر غیر کے پیچھے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہمارا اور ان کا اختلاط نہیں ہے.